تصدیق خلافت راشدہ دنیا میں دوبارہ لانا، خلافت علی منہاج النبوت کا دور لانا، یہ پیش نظر۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ میں پڑھ کر سناؤں گا تاکہ آپ اس کو، جب قائد اعظم بیمار تھے، ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچی ہوئی تھی، بستر مرگ پر تھے، ہمارے ہوتے تھے میو ہاسپٹل میں ٹی بی کے جو پروفیسر تھے ٹیوبرکلوز ڈیزیز کے، ریاض علی شاہ، ان کی ڈائری میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے قائد اعظم کے بارے میں، وہ ذرا آپ سن لیجیے۔ میں اس کو چھاپ کے لے آتا لیکن پہلے خیال نہیں آیا تاکہ آپ کے پاس بھی یہ رہ جاتا۔ وہ لکھتے ہیں، میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر طے کر کے میں شدید بیماری میں مبتلا قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے باوجود کہ وہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھ سے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پوچھا، آپ کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق، تواضع اور انکساری کی یہ اچھوتی مثال تھی۔ حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے ہی سے وہ ہانپنے لگے تھے اور بعد میں کئی منٹ تک انہیں آنکھیں بند کیے لیٹے رہنا پڑا تھا۔ ایک بار ہم خوف زدہ تھے کہ خون اور تھوک وغیرہ کی تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں انہیں قائد اعظم کا کیسے پہنچائیں۔ انہوں نے از خود ہماری پریشانی محسوس کر لی اور بولے، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بیان کریں، کیونکہ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں آپ سے زیادہ تعاون کر سکوں گا۔ گھبرائیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت کو بہرحال آنا ہے۔ البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول راستے میں حائل ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک آزاد وطن سے روشناس کرانے والے قائد اعظم کا خدا پر ایمان اور اصولوں پر یقین ہمارے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ قائد اعظم بظاہر ان معنوں میں مذہبی رہنما نہ تھے جن معنوں میں ہم عام طور پر مذہبی رہنما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہب پر ان کا یقین کامل تھا۔ ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے، میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اس ذاتی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے، اب یہ الفاظ ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا پس منظر آپ کو سنایا۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ سارا میری گفتگو کا جو ہے مواد اس میں موجود ہے، زمین پر بادشاہت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اگر پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا جائے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی، انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قوم نیک نیتی، دیانت داری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہے اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زر پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری سے یہ اقتباس روزنامہ جنگ نے شائع کیا ہے 11 ستمبر 1988 کو۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہوا، تو گویا کہ 40ویں برسی پر، قائد اعظم کی 40ویں برسی 11 ستمبر سن 88 کو جو خاص کو ایشو شائع ہوا ہوگا اس میں یہ واقعہ شائع کیا گیا، جو پھر ہم نے وہاں سے لے کر ندائے خلافت کے کور پر شائع کیا تھا، سرور پر۔
یہ تھا مقصد اس پاکستان کا۔ تیسری بات اب اور جان لیجئے، نظام خلافت کی پہلی اینٹ 1.5 سال کے اندر اندر رکھ دی گئی۔ قرارداد مقاصد ہم بحث کر چکے ہیں، پورا نظام خلافت اس میں موجود ہے۔ اور ایک بات اور، ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لندن میں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے جائزہ لیا دنیا میں کس خطے سے اسلام کے احیاء کا اور نظام اسلام کے قیام کا امکان ہے، اور کنسنسس اس پر تھا کہ صرف ایک ملک ہے جس میں اس کا امکان ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ امکان ہے، حالات جو کچھ ہیں وہ بہت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ وہ میرا کتاب لے کر پڑھیے، 1 سال پہلے کی میری تقریر، پاکستان کے وجود کو لاحق خدشات و خطرات، اور یہ تقریر بھی میری ہے، وہ بھی چھپی ہے، وہ بھی اسی دور میں نے کی تھی۔ عالمی جو حالات ہیں دنیا کے، ان کے پس منظر میں اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی قدرت، مشیت اللہ کی اگر ہوگی تو کدھر سے آ جائے گا معاملہ ہم نہیں جانتے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا، من یتق اللہ، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کے لیے اللہ راستہ نکال دے گا اور وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ دیر کین بی کوئی ٹرن آف ہسٹری، جیسے راؤنڈ دی کارنر ہم کہتے ہیں، یو نیور نو واٹس راؤنڈ دی کارنر۔ بہرحال ان دونوں کے سامنے مقصد یہ تھا، لیکن ہم بھٹک گئے، بہت بری طرح بھٹکے، بہت بری طرح بھٹکے۔ کچھ خود بھٹکے، کچھ ان کو بھٹکا دیا گیا۔ قرارداد مقاصد پاس کرانے کی سزا لیاقت علی خان کو دی گئی، شہید کر دیے گئے۔ اور اس میں حال ہی میں جو میرے علم میں کوئی 2 سال پہلے بات آئی ہے، وہ پہلے میرے علم میں نہیں تھی، اور آپ میں سے بھی بہت سو کے علم میں نہیں ہوگی۔ جب لیاقت علی خان نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، وہاں یہودیوں نے ایک بہت اعلیٰ سطح پر ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کیا، اور وہاں بڑے بڑے دولت مند جو یہودی تھے انہوں نے کہا اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ مدد کریں گے، اور اس طرح سے آپ کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ میں حیران ہوں لیاقت علی خان کے بارے میں کہ ان کا جملہ یہ کوٹ کیا گیا ہے، یہ رسالہ امپیکٹ نکلتا ہے لندن سے، اس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے، جینٹلمین، our souls are not for sale. اس کی سزا ہے جو دی گئی ہے، اور جس کا راز بھی فاش نہیں ہو سکا۔ قاتل کو فوراً قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی وہ روح پاکستان زور لگاتی رہی نا، جس کی روح سے قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی۔ لیاقت علی خان ہٹ گیا، لیکن ابھی آگے کچھ کو لوگ تو تھے نا۔ اور جب سن 56 کا دستور بن گیا چودھری محمد علی، اور اس میں اسلام دستوری طور پر اور آگے بڑھ گیا، تو اب کیا کیا؟ آپ کے کمانڈر ان چیف کو امریکہ بلایا گیا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا، جیسے لیاقت علی کے ہاتھ کو پھیرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کو کہہ دیا گیا جاؤ حکومت کا بھی تختہ الٹ دو، دستور کو بھی طے کر دو، دستوریہ کو بھی لپیٹ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ مارشل لا لگ گیا، دستوریہ ختم، دستور ختم۔ حالانکہ اسی 58 کے اندر اب اس کے تحت الیکشن ہونے والے تھے،
تو میں کہہ رہا ہوں اس میں جو اپنوں کا حصہ ہے وہ میں آج اس وقت نہیں بحث کر رہا، ہماری غلطیاں کیا ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ دوسرا شیطانی جو بھی دنیا کے اندر طاقتیں ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج سے ٹھیک 18 سال قبل میرے دل میں ایک امید کی کرن روشن ہوئی تھی۔ جب پاکستان کی عمر 40 سال ہونے والی تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی، لیکن اس کے بعد وہ جنگ کرنے سے کورا انکار جب کر گئے تو انہیں سزا دی گئی تھی، 40 سال صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے۔ ساری نسل جو غلامی کا داغ کھائے ہوئے تھی وہ ختم ہو گئی، اب نئی نسل صحرا میں پیدا ہوئی اور فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان۔ نئی نسل پیدا ہوئی، جوان ہوئی، اس نے جہاد کیا۔ تو پاکستان میں بھی ہمارے وہ طبقات اب ختم ہو گئے جنہوں نے انگریزوں کے بوٹ چاٹے تھے، ٹوئیں چاٹی تھی۔ اب نئی نسل آ گئی ہے، 40 برس ہو گئے، شاید کہ ہم بھی صحرائے تیہ سے بھٹکنے سے باہر آ جائیں، شاید ہماری بھی منزل ہمیں دوبارہ یاد آ جائے۔ اس زمانے میں نے یہ کتاب لکھی تھی، استحکام پاکستان کے نوجوان نسل کے سامنے وہ مقصد دوبارہ سامنے آئے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ میری امید جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی۔ اس کے بعد 17-18 برس اور گزر گئے اور کوئی ہمارے ہاں نشان منزل نہیں ہے، کوئی نشان منزل نہیں۔ بہرحال جب تک سانس تب تک آس۔ اب میں آخری بات پہ آ گیا ہوں کہ کرنا کیا ہے، عملی طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ ایک زبردست عوامی تحریک برپا کی جائے جس کے 2 ونگز ہوں، تجدید ایمان بذریعہ قرآن، یقین والا ایمان پیدا کرنا۔ جو میں نے کہا تھا کہ 20ویں صدی کی تحریکوں میں کمی رہ گئی ہے، اس کی تلافی اب کرنی ہو۔ اور نمبر 2، توبہ اور اعمال کی اصلاح، باز آ جاؤ حرام خوریوں سے، باز آ جاؤ خدا کے لیے۔ یہ منادی اس تحریک کا ایک حصہ ہے، عوامی تحریک۔ اور یہ نہ کہیے کہ نہیں اٹھ سکتی ہے، ہماری ہمت کیسے؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، لگا دیں اب اس کام کے اندر۔ تو پہلے تو ایک زبردست عوامی تحریک جس میں نمبر 1 تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اور نمبر 2 توبہ۔ قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن پر عمل بھی کرواؤ، چھوڑو حرام خوری، چھوڑو بے پردگی اور فحاشی اور عریانی۔ اور نمبر 2، اس عوامی تحریک کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے ایک بڑی مضبوط اور منظم جماعت، اس لیے کہ عوامی تحریکیں بڑے خطرے میں ہوتی، دشمن انہیں انفلٹریٹ کر جاتا ہے اور پھر ہائی جیک بھی کر سکتا ہے۔ جب تک کہ ایک مضبوط، جیسے ہمارے وجود میں ریڑھ کی ہڈی ہے، جب تک یہ کھڑی ہے میں کھڑا ہوں، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی میں کبڑا ہو جاؤں گا۔ تو عوامی تحریک کو صحیح سیدھے رخ پر رکھنے کے لیے ایک مضبوط جماعت، ڈسپلن، سب اطاعت والی، یہ 2 کام ہیں جو بظاہر احوال ناممکن نظر آتے ہیں، لیکن کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔
ہمت مرداں مدد خدا۔ اس کے بعد اس عوامی تحریک سے وہی جو میں پرسوں بتا چکا ہوں، اس سے مطالبہ کیا جائے دستور کو اسلامائز کرو، دستور سے نفاق ختم کرو، دستور میں چور دروازے بند کرو۔ اگر تو ایسا ہو جائے تو اٹ ول بی سافٹ ریولیوشن۔ یہ اصطلاح حمید گل صاحب نے استعمال کی تھی۔ تدریجاً اسلامی احکام بننے اور نافذ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کی تجویز میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، وہ جو لیفلیٹ تھا وہ بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا باقاعدہ لفظ بلفظ۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہی عوامی تحریک ایک پرامن لیکن احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی حیثیت سے میدان میں آئے اور اپنے اس جوش اور خروش اور اپنے ذوق شہادت سے جانیں دے کر اور نظام کو تلپٹ کر دے، جس کا نام انقلاب ہے۔ انقلاب خون دیے بغیر نہیں آتا، کبھی نہیں آیا۔ اگر آ سکتا تو حضور کے دست مبارک سے آتا۔ اگر وہاں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی ہیں اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کی جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، 13 برس تک جن پر محنتیں کی ہیں اور جن کا تزکیہ کیا، جن کی تربیت کی ہے، جن کو تعلیم دی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ شہید ہوئے کہ نہیں؟ جان دیے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کو منظور ہو اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہے بات سن لیں، بہرے کانوں میں اللہ کسی طریقے سے یہ بات اندر داخل کر دے اور دل تک اتار دے، تو یہ ایک پرامن راستہ بھی موجود ہے۔ آپ دستور میں یہ تبدیلیاں کیجئے اور گاڑی کو چلا دیجئے۔ نئی قانون سازی کے ساتھ اسلامی قوانین کی تنفیذ اور اسلام کا نظام جو ہے عدل اجتماعی کا وہ شروع ہو جائے گا۔ ورنہ پھر ایک یہی عوامی تحریک ایک احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی شکل میں کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور کی جان لیے بغیر، اپنی جانیں دے کر، جس کا کہ نقشہ ایران میں آ چکا ہے سامنے، اور اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ راستہ جو میں پیش کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے پیش کر رہا ہوں۔ 20 سال پہلے میں نے تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں، جو پھر منہج انقلاب نبوی نامی کتاب سے کے نام سے شائع ہوئی۔ دیکھیے میں چند باتیں اپنے بارے میں ذرا بارے گراں نہ گزرے تو عرض کر دوں۔ تحدیثاً للنعمہ، کوئی اپنی بڑائی نہیں، بلکہ ایک بڑا عجیب سا مصرع ذہن میں آیا تھا، وہ میں نے لکھ لیا تھا کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا۔ میرے اندر ایک تحریکیت جو ہے بچپن سے ہے۔ ہائی اسکول کا طالب علم تھا، علامہ اقبال سے متاثر تھا، تحریک پاکستان کا کارکن تھا، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا، اور دن رات دورے کرتا تھا۔ ہانسی جا رہا ہوں، سرسے جا رہا ہوں، مختلف مقامات پر ہم جلوس نکالتے تھے، جلسے کرتے تھے، نوائے وقت لے کر پھیل جاتے تھے، اسے اور سے جا کے بیچا کرتے تھے۔ اس کے بعد 10 سال میں نے اپنی زندگی کے جو ہیں جماعت اسلامی کے نظر کیے ہیں، اور اس سے بہت کچھ پایا بھی ہے، اپنی توانائیاں دی بھی ہیں، پایا بھی ہے۔ لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے، اور جب معلوم ہوا مولانا مودودی مرحوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، تو ہم نے کہا قالوا سلاما، پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ علیحدہ ہونے والے بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا امین احسن اصلاحی، عبدالغفار حسن، عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد، بڑے بڑے لوگ تھے۔
8 سال صحرائے تیہ کے اندر میں بھی بھٹکتا رہا کہ یہ بڑے لوگ کچھ کام کریں، یہ آگے آئیں اور یہ کوئی جماعت بنائے۔ میری تو عمر 25 برس تھی اس وقت کل، تو میں تو کوئی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتا تھا۔ They failed utterly. They tried but failed. سن 65 میں فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو مجھے تو اپنی قبر میں اترنا ہے اور جواب دینا اللہ کے ہاں۔ تب میں نے نقل مکانی کی اور میں لاہور آیا۔ اس وقت سے میں نے کیا کام شروع کیا؟ وہی تجدید ایمان بذریعہ قرآن، قرآن کے دائرے، حلقے، دائرہ ہائے مطالعہ قرآن، حلقہ ہائے مطالعہ قرآن، درس قرآن، یہ میری کچھ دنوں تک پریکٹس بھی جاری رکھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی چلتی رہی، لیکن پھر چھوڑ دیا میں نے سب کچھ۔ آج سمجھیے کہ 35 برس ہو گئے کہ میں نے 1 منٹ، 1 لہجہ دنیا کمانے کے لیے صرف نہیں کیا۔ پروفیشن ترک کر دیا 70 کے اندر، 71 کی شروع، پھر تنظیم قائم کی ہے۔ یہ قرآن کی محنت سے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اس کی ذیلی شاخیں قائم ہوئی، کراچی میں ہوئی، ملتان میں ہوئی، فیصل آباد میں ہوئی، پنڈی میں ہوئی، پشاور میں ہوئی، کوئٹہ میں ہوئی۔ ان کے تحت قرآن اکیڈمیاں بنی، ہر جگہ نہیں، کچھ جگہوں پر، ہمارے ہاں بنی، کراچی میں بنی، بڑی بنی قرآنی درس گاہیں، قرآنی 1 سالہ کورس، رمضان مبارک میں 6 گھنٹے کی تراویح کی نماز، دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ پہلے قرآن کا ترجمہ سنو 4 رکوعوں کا، پھر کھڑے ہو کر قاری صاحب سے سنو، پھر بیٹھ جاؤ، پھر 40 منٹ 50 منٹ، پھر اگلے 4 رکوع جو ہے ان کا مطالعہ کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ 6 گھنٹے لگے۔ بہرحال اس محنت کا نتیجہ جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ 2 کام، ایک تجدید ایمان بذریعہ قرآن اور اصلاح اعمال۔ قرآن جب دل میں اترا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑا ہے، شرعی پردے نافذ کیے، گھروں کے اندر کیے۔ حرام چیزوں سے کتنے ہی ساتھی ہمارے بینک کی ملازمتیں چھوڑ کر اور آدھی تنخواہ پر جا کر کسی ملازمت پر گزارا شروع کیا ہے۔ کتنے ہی تھے جو کہ رشوت لیتے تھے اور ان کے گلچھرے تھے، اور اس کے بعد ان کے سوکھی روٹی ہو گئی، گوشت ان کے گھر میں آنا بند ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، رفتار کم ہے لیکن ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ ہے نہیں، ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تنظیم اسلامی قائم کی کہ بھائی اب اگر قرآن تو کہتا ہے قائم کرو دین کو، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین کے اظہار کے لیے، غلبے کے لیے، جہاد کرو اس کے لیے۔ سورہ صف میں بھی فوراً اس کے بعد جہاد، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اور سورہ صف میں تو جو سخت آیت آئی ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت سے جمائے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے ہیں، جو حویلیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھتی ہے، اگر زیادہ ہے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو آؤ بھائی اب اٹھو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے،
قرآن پڑھا ہے تو اب اس قرآن کی پکار پر لبیک کہو. لہذا اس پر پھر تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی ہے. بہرحال 1965 سے جو میں نے لاہور آ کر کام شروع کیا، اب یہ 2005 ہے، پورے 40 برس مجھے ہو چکے. اگرچہ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے تو میں اپنے زمانے طالب علم سے ہوں، اور درس قرآن تو میں نے میڈیکل کالج کا طالب تھا تب سے شروع کر دیا تھا، لیکن یہ تو میرے 35 سال جو ہیں، 40 برس اس کام میں لگے ہیں. اب میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں. من انصاری اللہ، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں من انصارنا اللہ. اب چونکہ جماعت ہے، تنظیم ہے، اب میں اکیلا نہیں ہوں. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ساتھی ہیں میرے. ایک قافلہ چھوٹا سا ہی چل رہا ہے، اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اب چراغ سحری ہوں. کبھی کبھی آج کل مجھے خیال آتا ہے یہ میں اتنا ایکٹیو ہو گیا ہوں. میں 33 دن کا انڈیا کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور کم سے کم 30 دن تو روزانہ رات کو یہی نشستیں رہی ہیں. 2 گھنٹے تقریر، 1 گھنٹہ کوسچن آنسر، اور دن میں اس کے علاوہ پروگرام بے تحاشا. کہ میں نے کیسے برداشت کر لیے، کیسے جھیل لیے. میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میرے کمر کے اندر 2 جگہ پر جو ہے لین ہے، میرے گھٹنوں کا آپریشن ہو چکا ہے، میں کھڑا نہیں رہ سکتا، بس زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. یہ تقریر میں بیٹھا ہوا ہوں، ویسے بیٹھنا پڑے مجھے 15 منٹ تو میرے کمر میں درد شروع ہو جائے گا. اس حالت میں مجھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی شے مجھے جو ہے پریشان نہیں کرتی. لیکن ویسے تو میں 15-20 منٹ بھی بیٹھوں گا تو میری کمر میں تکلیف ہو جائے گی. کھڑا رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں. تو میرا خیال ہوا یہ چراغ سحری جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، شاید یہ کیفیت میری ہے، واللہ عالم. بہرحال میں آخرت کے لیے بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں. میں اس کے لیے 10 سال سے منتظر ہوں، اور اپنے لیے اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر دیا. اب اللہ اگر کوئی اور کام لے رہا ہے تو یہ تو نافلۃ منہ، ان کی طرف سے ایک نفل ہے جو ہے، ورنہ میں اپنا کام کر چکا تھا. اب مجھے اولین تعاون جو آپ سے درکار ہے، آج میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے اور کچھ تھوڑا سا وقت صرف کیجیے. چند کتابوں کا مطالعہ کیجیے پوری طرح گہرائی کے ساتھ، اور نوٹ اس کے اوپر کیجیے. مجھ سے اختلاف ہو تو بیان کیجیے آ کر. منہج انقلاب نبوی، حضور نے انقلاب کیسے برپا کیا؟ اس لیے کہ یہ ہے وہ چیز. مسلمانوں میں جوش کی کمی نہیں ہے، جو خودکشیاں کر رہے ہیں جوش کم ہے ان کا. جو کاروں میں بیٹھ کر اور بارود بھری کار لے جا کر ٹکراتے ہیں، انہیں معلوم ہے ہمارے چیخ اڑ جائیں گے. جوش کی کوئی کمی ہے، لیکن بھٹک رہے ہیں، راستہ معلوم نہیں ہے. منہج انقلاب نبوی سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھٹکتے ہی رہیں گے، مس گائیڈڈ رہیں گے. آج کل ہم مس گائیڈڈ میزائلز بن گئے. وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. یہ ہدف پہ لے جانے والے تیر نہیں ہیں. ہاں انسان اپنی نیت کا اجر اللہ کے ہاں پالے گا، لیکن یہاں نتیجہ نہیں نکل سکتا سوائے منہج انقلاب نبوی کے. اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اس کا جب مطالعہ کر لیں تو پھر اس کا خلاصہ بھی دوبارہ پڑھ لیجئے. وہ ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب. پھر میری یہ 2 تقریریں جو میں نے پچھلے سال کی ہیں، ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات، اور ایک موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل. ایک کتاب خطبات خلافت. یہ 3 خطبات آپ نے اب بھی سن لیے، یہی میں نے کوئی 15 سال پہلے بھی دیے تھے، 14 سال 13 سال پہلے. لیکن بہت فرق ہے. آپ
اس کو بھی پڑھیں اور اس کے بھی ویڈیو آڈیو جو بھی بن جائیں گے وہ لیجئے، ریویو کیجئے اور تنقیدی نگاہ سے ریویو کیجئے، اور مجھ سے اختلاف ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ اور پھر اس کے بعد استحکام پاکستان نامی کتاب، یہ چند کتابیں ہیں جو میں چاہوں گا۔ کچھ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں، فرائض دینی کا جامع تصور، بیعت کا نظام، یہ کتابیں پڑھ کر اور پھر اگر مجھے آپ اس قابل سمجھے کہ مجھ سے آ کر بات کریں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے تنظیم میں شمولیت کا۔ تنظیم اور اس تحریک کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے، تنظیم کا نام تھا مسلم لیگ، تحریک کا نام تھا پاکستان، تحریک پاکستان، تحریک پاکستان، تحریک پاکستان۔ اس تحریک کو لے کر چلنے والی جماعت مسلم لیگ، تحریک خلافت ہے ہماری، لیکن اس کو لے کر چلنے والی جماعت وہ تنظیم اسلامی ہے، اور اس کا بنیاد بیعت کے اوپر قائم ہے۔ ہم نے اللہ کا فضل ہے اب پر کہ ہم نے یہ بیعت کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ بہرحال اب میں نے، آپ کو معلوم ہے، جو میں نے کہا چراغ سحری ہوں، میں نے تنظیم کی قیادت جو ہے، امارت، وہ بھی اگلی نسل کو منتقل کر دی ہے۔ اب جو بھی میرے پاس وقت ہے کرنا تو یہ ہے، آخری سانس تک یہی کام کرنا ہے۔ میرا خیال ہے اگر اللہ نے ہمت دیے رکھی تو میں پھر اثر نو پاکستان کے بڑے شہروں میں خطبات خلافت کے یہ اجلاس منعقد کروں، اور یہ پیغام جو ہے لوگوں تک، جتنے لوگوں تک بھی میں پہنچا سکوں پہنچاؤں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ محمد انور صاحب کی طرف سے یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے معجزے سب سے زیادہ ہیں، آپ سراپا معجزہ ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو حضرت عیسیٰ کے معجزات سے کم سمجھتے ہیں، وضاحت فرما دیں، اس طرح حضور کی شان میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ اس میں جو مغالطہ ہوتا تھا اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ حضور کا معجزہ ہے قرآن مجید، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور کا معجزہ معنوی ہے جو حضور کے بعد بھی برقرار ہے۔ باقی تمام رسولوں کے معجزے ان کی زندگی تک تھے اور حسی تھے، آنکھوں سے دیکھے جانے والے۔ قرآن کا وہ معجزہ ہے جو روح اور عقل اور اندرونی بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ حضور کا ہے، البتہ جو حسی معجزات ہیں، مادی قسم کے، جو آنکھ سے نظر آ سکے، وہ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ کو دیے گئے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ When you say that Islam cannot coexist peacefully when it is under the dominance of any foreign non-Islamic power, and that in such a situation war is inevitable, then is the dominant non-Islamic power not justified in suppressing the Muslims by force, as Muslims would be the same if any foreign power would try to overthrow their rule on any piece of land? When you say that Islam cannot coexist peacefully when it is under the dominance of any foreign non-Islamic power, that in such a situation war is inevitable. نہیں، دیکھیے بات جو ہے، Islam cannot exist as a deen under the domination of some other power. But Islam can exist as a religion. مذہب کی حیثیت سے رہ سکتا ہے۔ انگریز رہے ہمارے اوپر، اسلام مذہب کی حیثیت سے باقی رہا۔ امریکہ میں بھی اسلام موجود ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، مذہب ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا۔ تو جب ڈومینیٹڈ ہوتا ہے تو وہ دین نہیں رہتا، مذہب ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد جد و جہد فرض ہے کہ اس کو دین کی حیثیت سے قائم کیا جائے، لیکن وار نہیں، کوشش کریں، جد و جہد کریں، اسلام کی تعلیم کو پھیلائیں، لوگوں کو قائل کریں، انہیں کنونس کریں۔ اگر یہ آپ کی طاقت جو ہے اور آپ کی اس دعوت کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد آدمیوں کی آ جائے، پھر آپ جو ہے تحریک چلائیں، چاہے وہ پیسفل جو ہے ایجیٹیشن ہو اور چاہے وہ کوئی آرمڈ جو ہے ریزسٹنس ہو۔ اس کے بعد is the dominant non-Islamic power not justified in suppressing the Muslims by force? Justified ہو یا نہ ہو they do it. وہ آپ سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا عراق میں وہ کسی سے فتویٰ لے کر کیا؟ ان کی اپنی لانڈی جو ہے UNO وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، تو وہ تو کریں گے اس کو۔ As Muslims would do the same if any foreign power would try to overthrow their rule on any piece of land. Definitely will do. اگر ہماری حکومت کہیں ہے اور اس پر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں دفاع کرنا ہے، اور یہ تو دنیا کا رول ہے، صرف مسلم کا کیا ہے، ایوری مین ول ڈو اٹ۔ یہ ایک اور سوال ہے محمد عابد صاحب کی طرف سے، فری میسن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فری میسنز جو ہے وہ ایک یہودیوں کا ہتھ کنڈا ہے۔ یہودیوں نے 1776 میں سب سے پہلے ایک ادارہ قائم کیا تھا، دی آرڈر آف ایلومیناٹی۔ اس آرڈر کے ذریعے انہوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا میں جہاں انہیں ذہین آدمی نظر آیا انہیں امریکہ بلایا، یہ فورڈ فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہورڈز کا ہے، یہ اس کا ہے، آؤ۔ اب لوگ کھینچے کھینچے جا رہے، وظیفہ مل گیا، وہ تو جو ہے پھولے نہیں سنوارے، وظیفہ مل گیا۔ وہاں لا کے ایک تو ان کی برین واشنگ کرو، ایک انہیں سیکس سکینڈلز کے اندر انوالو کر کے ان کی فائلیں اپنے پاس رکھو، چاہے واپس جائیں گے تو یہی رول کریں گے اپنے ملکوں میں، یہی اونچی حیثیتوں میں ہوں گے۔ امریکہ پلٹ ہے، امریکہ سے پڑھ کر آئے، اب تو خیر امریکہ پلٹ بے شمار ہو گئے، لیکن یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے مٹھی کے اندر ہوں گے، ہم جو چاہیں گے کرائیں گے ان سے۔ یہ تھا دی آرڈر آف ایلومیناٹی 1776۔ پھر انہوں نے بنایا فری میسن کہ تمام ملکوں کے اندر جو اوپر کی ایلیٹ ہے ان کو اس طرح کے ایک ادارے کے اندر باندھ لیا جائے، اور اس میں پھر کئی کارڈرز ہیں، نیچے والوں کو اوپر کا پتہ نہیں ہوتا، اس سے اوپر والوں کو اس سے اوپر کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کون یوز کر رہا ہے، اور لوگ یوز ہو جاتے۔ کمال اتاترک واز اے فری میسن، اور وہ یہودیوں کے ہاتھ میں کھیل گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ شاہ فیصل شہید ایک ہی ابھرتا ہوا ستارہ جو ہے عرب ممالک میں سے ابھرا تھا، اسے قتل کرایا کس کے ہاتھوں؟ بھتیجے کے ہاتھوں۔ اور اس بھتیجا کا معاملہ کیا تھا؟ ایک یہودی لڑکی کا اس کے کندھے پر سوار ہو کر اس کا فوٹو اخبار میں چھپا تھا، یہودی لڑکی کے چکر میں تھا، قتل کرا دیا۔ یہ ہیں یہودیوں کے ہتھ کنڈے۔ یہ ایک اور سوال ہے، یہ شعبہ وکالت کے بارے میں ہے، یہ خود بھی وکیل ہیں، کوئی صاحب میاں محمد اصغر شاہین صاحب MA LLB درس نظامی۔ محترم مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ عمر دراز کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی عطا فرمائے تاکہ آپ ہمیں علم الہی سے روشناس فرماتے رہیں۔ میرا سوال وکالت کے شعبے کو اسلامی روزگار کے حوالے سے ہے، وضاحت فرما دیں، وکیل کا رزق حلال ہے یا حرام؟ وکیل کا رزق بالکل حلال ہے، اگر نہ وہ جھوٹ بولے، نہ جھوٹ سکھائے، نہ جھوٹ بلوائے۔ اب ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر وکالت چل سکتی ہو تو چلائیے، اور اگر امتحان آتا ہے، فاقے آتے ہیں تو ڈٹے رہیے، ایک وقت میں ہو جائے گا کہ آپ کی ایک ایسی شہرت قائم ہو جائے کہ پھر لوگ آپ کی طرف بھی رجوع کریں، ورنہ عام طور پر تو کہتے ہیں خالص سچ جو ہے
وہ تو عدالت میں ثابت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ نہ ملا ہو اس میں. اب اس حالت میں وکالت کیسے کریں گے آپ؟ یہ سعید الدین احمد صاحب ہیں، یہ ایم کام. کیا ہم وہی نہیں کر رہے جو ایکسوڈس پیریڈ میں قوم موسیٰ نے کیا، اور کیا ہم میں بھی سامری پیدا نہیں ہوا؟ یہ علیحدہ بات کہ ہم اوور شوٹ کر گئے ہیں. کیا ہمیں اب نزولی ترتیب کے مطابق پہلے ایمان اور پھر قانون کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ قانون ماننے والے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں، یہ ان کی تجویز ہے، اگر آپ چاہیں تو پیدل اور پتلے اونٹوں پر میرے ساتھ حج پر چلیں، انشاءاللہ ایمان مل جائے گا. آپ کی تجویز کے آخری حصے سے اتفاق نہیں ہے. باقی یہ کہ میں نے تو کہا ہے کہ پہلا کام یہی ہے کہ ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تجدید ایمان بذریعہ قرآن. اونٹ کے ذریعے سے ایمان نہیں ملتا. یہ ایمان ملے گا قرآن سے ملے گا. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گا عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں. تو اس کے اوپر ہماری محنت ہے، جد و جہد ہے. شمشیر حیدر صاحب ہیں، آپ نے خراسان کا جو جغرافیہ بیان فرمایا اس کی کوئی تاریخی یا واضح شہادت نہیں دی، نیز اس میں ایک خاص فرقہ کے حامل لوگوں کے علاقوں کو ترجیح اور دوسرے فرقہ کے حامل لوگوں کے علاقوں کو خارج کر دیا. کیا یہ تعصب کے باعث نہیں؟ نیز آپ کے نظریہ خلافت میں فرقہ جات کے مابین جنگ و جدل اور قتل و غارت کی دو ٹوک تردید کیوں نہیں؟ میرے نزدیک تو دو ٹوک تردید ہے کہ ہمیں اسلام کے فنڈامنٹلز پر جمع ہو جانا چاہیے. میں نے بیان کیا تھا کہ ہمیں فقہ بھی جتنی بھی ہیں سب کو اعتبار رکھ کر ہمیں پریسیڈنٹس کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا علمی ورثہ ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے یہ سوچا، امام شافعی نے یہ سوچا، امام مالک نے یہ سوچا، امام احمد ابن حنبل نے یہ سوچا، امام جعفر صادق نے یہ سوچا، امام ظاہری نے یہ سوچا، اور زیدیوں نے یہ سوچا. یہ سب ہمارا جو ہے ایک کامن ہیریٹیج ہے. اس سب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اثر نو اسلامی قانون کی تدوین ہوگی اب جب اسلامی ریاست قائم ہوگی. فرقوں سے تو ماورا میں نے معاملے کو کر دیا بہت ہی پہلے. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو میں نے جغرافیہ بیان کیا اس میں کون سے فرقہ ایکسکلوڈ ہو گیا. یہ تو میں نے کسی فرقے والا نہ نہیں، میں نے جو بھی تحقیق کی ہے وہ یہی ہے کہ خراسان کا یہ جغرافیہ اسی طریقے سے ہے. اور سب سے پہلے تو مجھے اس کو میں بتایا تھا، خود ایک ایرانی صاحب علم نے اسے کہا تھا خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، جو پرانے زمانے میں، اب وہ ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان کے نام سے. لیکن یہ کہ یہ پرانا خراسان پھر بعد اور لوگوں نے اس کی تحقیق مجھ تک پہنچائی. اسی پر میں نے کہا کہ سیستان اس میں شامل نہیں. بلوچستان اب کسی خاص فرقے کا نام تو میں نے نہیں لیا کہ وہ سیستان میں کوئی خاص فرقہ رہتا ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے. خلافت راشدہ دنیا میں دوبارہ لانا، خلافت علی منہاج النبوت کا دور لانا، یہ پیش نظر. اور اس سے بھی زیادہ واضح بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ میں پڑھ کر سناؤں گا تاکہ آپ اس کو. جب قائد اعظم بیمار تھے، ٹی بی 3rd stage کو پہنچی ہوئی تھی، بستر مرگ پر تھے، ہمارے ہوتے تھے میو ہاسپٹل میں ٹی بی کے جو پروفیسر تھے ٹیوبرکلوز ڈیزیز کے، ریاض علی شاہ. ان کی ڈائری میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے قائد اعظم کے بارے میں، وہ ذرا آپ سن لیجیے. میں اس کو چھاپ کے لے آتا لیکن پہلے خیال نہیں آیا تاکہ آپ کے پاس بھی یہ رہ جاتا. وہ لکھتے ہیں، میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ لاہور سے زیارت تک کا سفر طے کر کے میں شدید بیماری میں مبتلا قائد اعظم کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے باوجود کہ وہ بانی پاکستان انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ان کا جسم کمبل میں لپٹا ہوا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے مجھ سے نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور پوچھا، آپ کو راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مرض الموت میں مبتلا اس عظیم انسان کے اخلاق، تواضع اور انکساری کی یہ اچھوتی مثال تھی. حالانکہ مجھ سے ہاتھ ملانے اور مزاج پرسی کرنے ہی سے وہ ہانپنے لگے تھے اور بعد میں کئی منٹ تک انہیں آنکھیں بند کیے لیٹے رہنا پڑا تھا. ایک بار ہم خوف زدہ تھے
کہ خون اور تھوک وغیرہ کی تحقیق کے جو نتائج سامنے آئے ہیں انہیں قائد اعظم کا کیسے پہنچائیں. انہوں نے از خود ہماری پریشانی محسوس کر لی اور بولے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بیان کریں، کیونکہ بیماری کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد میں آپ سے زیادہ تعاون کر سکوں گا. گھبرائیں نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت کو بہرحال آنا ہے. البتہ اگر آپ کے پیشے کے اصول راستے میں حائل ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا. بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک آزاد وطن سے روشناس کرانے والے قائد اعظم کا خدا پر ایمان اور اصولوں پر یقین ہمارے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھا. قائد اعظم بظاہر ان معنوں میں مذہبی رہنما نہ تھے جن معنوں میں ہم عام طور پر مذہبی رہنما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہب پر ان کا یقین کامل تھا. ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے. میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے. اس ذاتی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے. اب یہ الفاظ ہے جس کے لیے میں نے یہ سارا پس منظر آپ کو سنایا. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. سارا میری گفتگو کا جو ہے مواد اس میں موجود ہے. زمین پر بادشاہت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اگر پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا جائے. پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی. انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے. قوم نیک نیتی، دیانت داری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہے اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زر پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہے. یہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری سے یہ اقتباس روزنامہ جنگ نے شائع کیا ہے 11 ستمبر 1988 کو. 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہوا، تو گویا کہ 40ویں برسی پر قائد اعظم کی 40ویں برسی 11 ستمبر سن 88 کو جو خاص کو ایشو شائع ہوا ہوگا اس میں یہ واقعہ شائع کیا گیا، جو پھر ہم نے وہاں سے لے کر ندائے خلافت کے کور پر شائع کیا تھا، سرور پر. یہ تھا مقصد اس پاکستان کا. تیسری بات اب اور جان لیجئے، نظام خلافت کی پہلی اینٹ 1.5 سال کے اندر اندر رکھ دی گئی. قرارداد مقاصد ہم بحث کر چکے ہیں، پورا نظام خلافت اس میں موجود ہے. اور ایک بات اور، ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لندن میں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے کچھ لوگ جمع ہوئے. انہوں نے جائزہ لیا دنیا میں کس خطے سے اسلام کے احیاء کا اور نظام اسلام کے قیام کا امکان ہے، اور کنسنسس اس پر تھا کہ صرف ایک ملک ہے جس میں اس کا امکان ہے اور وہ پاکستان ہے. امکان ہے. حالات جو کچھ ہیں وہ بہت برے ہیں، بہت برے ہیں. وہ میرا کتاب کا لے کر پڑھیے، 1 سال پہلے کی میری تقریر، پاکستان کے وجود کو لاحق خدشات و خطرات، اور یہ تقریر بھی میری ہے، وہ بھی چھپی ہے، وہ بھی اسی دور میں نے کی تھی. عالمی جو حالات ہیں دنیا کے، ان کے پس منظر میں اسلام کا مستقبل کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی قدرت، مشیت اللہ کی اگر ہوگی تو کدھر سے آ جائے گا معاملہ ہم نہیں جانتے. جیسے قرآن میں کہا گیا من یتق اللہ، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کے لیے اللہ راستہ نکال دے گا اور وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا. دیر کین بی کوئی ٹرن آف ہسٹری، جیسے راؤنڈ دی کارنر ہم کہتے ہیں، یو نیور نو وٹس راؤنڈ دی کارنر. بہرحال ان دونوں کے سامنے مقصد یہ تھا، لیکن ہم بھٹک گئے، بہت بری طرح بھٹکے، بہت بری طرح بھٹکے. کچھ خود بھٹکے، کچھ ان کو بھٹکا دیا گیا. قرارداد مقاصد پاس کرانے کی سزا لیاقت علی خان کو دی گئی، شہید کر دیے گئے. اور اس میں حال ہی میں جو میرے علم میں کوئی 2 سال پہلے بات آئی ہے، وہ پہلے میرے علم میں نہیں تھی اور آپ میں سے بھی بہت سو کے علم میں نہیں ہوگی. جب لیاقت علی خان نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، وہاں یہودیوں نے ایک بہت اعلیٰ سطح پر ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کیا.
اور وہاں بڑے بڑے دولت مند جو یہودی تھے انہوں نے کہا اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ مدد کریں گے اور اس طرح سے آپ کے لیے سہولتیں پیدا کریں. میں حیران ہوں لیاقت علی خان کے بارے میں کہ ان کا جملہ یہ کوٹ کیا گیا ہے، یہ رسالہ امپیکٹ نکلتا ہے لندن سے، اس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے، جینٹلمین our souls are not for sale. اس کی سزا ہے جو دی گئی ہے اور جس کا راز بھی فاش نہیں ہو سکا. قاتل کو فوراً قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد بھی وہ روح پاکستان زور لگاتی رہی نا، جس کی روح سے قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی. لیاقت علی خان ہٹ گیا لیکن ابھی آگے کچھ کو لوگ تو تھے نا. اور جب سن 56 کا دستور بن گیا چودھری محمد علی اور اس میں اسلام دستوری طور پر اور آگے بڑھ گیا تو اب کیا کیا؟ آپ کے کمانڈر ان چیف کو امریکہ بلایا گیا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا جیسے لیاقت علی کے ہاتھ کو پھیرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کو کہہ دیا گیا جاؤ حکومت کا بھی تختہ الٹ دو، دستور کو بھی طے کر دو، دستوریہ کو بھی لپیٹ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. چنانچہ مارشل لا لگ گیا، دستوریہ ختم، دستور ختم. حالانکہ اسی 58 کے اندر اب اس کے تحت الیکشن ہونے والے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں اس میں جو اپنوں کا حصہ ہے وہ میں آج اس وقت نہیں بحث کر رہا، ہماری غلطیاں کیا ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ دوسرا شیطانی جو بھی دنیا کے اندر طاقتیں ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آج سے ٹھیک 18 سال قبل میرے دل میں ایک امید کی کرن روشن ہوئی تھی. جب پاکستان کی عمر 40 سال ہونے والی تھی میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تھی، لیکن اس کے بعد وہ جنگ کرنے سے کورا انکار جب کر گئے تو انہیں سزا دی گئی تھی 40 سال صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے. ساری نسل جو غلامی کا داغ کھائے ہوئے تھی وہ ختم ہو گئی، اب نئی نسل صحرا میں پیدا ہوئی اور فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان. نئی نسل پیدا ہوئی، جوان ہوئی، اس نے جہاد کیا. تو پاکستان میں بھی ہمارے وہ طبقات اب ختم ہو گئے جنہوں نے انگریزوں کے بوٹ چاٹے تھے، ٹوئیں چاٹی تھی. اب نئی نسل آ گئی ہے، 40 برس ہو گئے، شاید کہ ہم بھی صحرائے 30 سے بھٹکنے سے باہر آ جائیں، شاید ہماری بھی منزل ہمیں دوبارہ یاد آ جائے. اس زمانے میں نے یہ کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان کے نوجوان نسل کے سامنے وہ مقصد دوبارہ سامنے آئے جس کے لیے پاکستان بنایا گیا. لیکن افسوس صد افسوس کہ میری امید جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی. اس کے بعد 17-18 برس اور گزر گئے اور کوئی ہمارے ہاں نشان منزل نہیں ہے، کوئی نشان منزل نہیں. بہرحال جب تک سانس تب تک آس. اب میں آخری بات پہ آ گیا ہوں کہ کرنا کیا ہے، عملی طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونا چاہیے. ایک زبردست عوامی تحریک برپا کی جائے جس کے 2 ونگز ہوں، تجدید ایمان بذریعہ قرآن، یقین والا ایمان پیدا کرنا. جو میں نے کہا تھا کہ 20ویں صدی کی تحریکوں میں کمی رہ گئی ہے، اس کی تلافی اب کرنی ہوگی. اور نمبر 2 توبہ اور اعمال کی اصلاح. بعد آ جاؤ حرام خوریوں سے، بعد آ جاؤ خدا کے لیے. یہ منادی اس تحریک کا ایک حصہ ہے، عوامی تحریک. اور یہ نہ کہ یہ کہ نہیں اٹھ سکتی، اٹھ سکتی ہے. ہماری ہمت کیسے؟ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، لگا دیں اب اس کام کے اندر. تو پہلے تو ایک زبردست عوامی تحریک جس میں نمبر 1 تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اور نمبر 2 توبہ. قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن پر عمل بھی کرو، چھوڑو حرام خوری، چھوڑو بے پردگی اور فحاشی اور عریانی. اور نمبر 2
اس عوامی تحریک کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے ایک بڑی مضبوط اور منظم جماعت، اس لیے کہ عوامی تحریکیں بڑے خطرے میں ہوتی، دشمن انہیں انفلٹریٹ کر جاتا ہے اور پھر ہائی جیک بھی کر سکتا ہے، جب تک کہ ایک مضبوط، جیسے ہمارے وجود میں ریڑھ کی ہڈی ہے، جب تک یہ کھڑی ہے میں کھڑا ہوں، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی میں کبڑا ہو جاؤں گا۔ تو عوامی تحریک کو صحیح سیدھے رخ پر رکھنے کے لیے ایک مضبوط جماعت، ڈسپلن، سب اطاعت والی، یہ دو کام ہیں جو بظاہر احوال ناممکن نظر آتے ہیں، لیکن کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ اس کے بعد اس عوامی تحریک سے وہی جو میں پرسوں بتا چکا ہوں، اس سے مطالبہ کیا جائے دستور کو اسلامائز کرو، دستور سے نفاق ختم کرو، دستور میں چور دروازے بند کرو۔ اگر تو ایسا ہو جائے تو اٹ ول بی سافٹ ریولیوشن، یہ اصطلاح حمید گل صاحب نے استعمال کی تھی۔ تدریجاً اسلامی احکام بننے اور نافذ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کی تجویز میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، وہ جو لیفلیٹ تھا وہ بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا باقاعدہ لفظ بلفظ۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہی عوامی تحریک ایک پرامن لیکن احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی حیثیت سے میدان میں آئے اور اپنے اس جوش اور خروش اور اپنے ذوق شہادت سے جانیں دے کر اور نظام کو تلپٹ کر دے، جس کا نام انقلاب ہے۔ انقلاب خون دیے بغیر نہیں آتا، کبھی نہیں آیا۔ اگر آ سکتا تو حضور کے دست مبارک سے آتا، اگر وہاں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی ہیں اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کی جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، 13 برس تک جن پر محنتیں کی ہیں اور جن کا تزکیہ کیا، جن کی تربیت کی ہے، جن کو تعلیم دی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ شہید ہوئے کہ نہیں؟ جانے دیے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کو منظور ہو اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہے بات سن لیں، بہرے کانوں میں اللہ کسی طریقے سے یہ بات اندر داخل کر دے اور دل تک اتار دے، تو یہ ایک پرامن راستہ بھی موجود ہے۔ آپ دستور میں یہ تبدیلیاں کیجئے اور گاڑی کو چلا دیجئے، نئی قانون سازی کے ساتھ اسلامی قوانین کی تنفیذ اور اسلام کا نظام جو ہے عدل اجتماعی کا وہ شروع ہو جائے گا۔ ورنہ پھر ایک یہی عوامی تحریک ایک احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی شکل میں کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور کی جان لیے بغیر، اپنی جانیں دے کر، جس کا کہ نقشہ ایران میں آ چکا ہے سامنے، اور اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ راستہ جو میں پیش کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے پیش کر رہا ہوں۔ 20 سال پہلے میں نے تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں، جو پھر منہج انقلاب نبوی نامی کتاب کے نام سے شائع ہوئی۔ دیکھیے میں چند باتیں اپنے بارے میں ذرا بارے گراں نہ گزرے تو عرض کر دوں۔ تحدیثاً للنعمہ، کوئی اپنی بڑائی نہیں، بلکہ ایک بڑا عجیب سا مصرع ذہن میں آیا تھا، وہ میں نے لکھ لیا تھا کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، میرے اندر ایک تحریکیت جو ہے بچپن سے ہے۔ ہائی اسکول کا طالب علم تھا، علامہ اقبال سے متاثر تھا، تحریک پاکستان کا کارکن تھا، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا، اور دن رات دورے کرتا تھا، ہانسی جا رہا ہوں، سر سے جا رہا ہوں، مختلف مقامات پر ہم جلوس نکالتے تھے، جلسے کرتے تھے، نوائے وقت لے کر پھیل جاتے تھے، اسے جا کے بیچا کرتے تھے۔ اس کے بعد 10 سال میں نے اپنی زندگی کے جو ہے جماعت اسلامی کے نظر کیے ہیں، اور اس سے بہت کچھ پایا بھی ہے، اپنی توانائیاں دی بھی ہیں، پایا بھی ہے۔ لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے، اور جب معلوم ہوا مولانا مودودی مرحوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، تو ہم نے کہا قالوا سلاما، پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ علیحدہ ہونے والے بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا امین اصغر اصلاحی، عبدالغفار حسن، عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد، بڑے بڑے لوگ تھے۔ 8 سال صحرائے تیہ کے اندر میں بھی بھٹکتا رہا کہ یہ بڑے لوگ کچھ کام کریں، یہ آگے آئیں اور یہ کوئی جماعت بنائے۔ میری تو عمر 25 برس تھی اس وقت کل، تو میں تو کوئی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتا تھا۔ They failed utterly. They tried but failed.
سن 65 میں فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو مجھے تو اپنی قبر میں اترنا ہے اور جواب دینا اللہ کے ہاں. تب میں نے نقل مکانی کی اور میں لاہور آیا. اس وقت سے میں نے کیا کام شروع کیا؟ وہی تجدید ایمان بذریعہ قرآن. قرآن کے دائرے حلقے، دائرہ ہائے مطالعہ قرآن، حلقہ ہائے مطالعہ قرآن، درس قرآن، یہ میری کچھ دنوں تک پریکٹس بھی جاری رکھی ہے، مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی چلتی رہی، لیکن پھر چھوڑ دیا میں نے سب کچھ. آج سمجھیے کہ 35 برس ہو گئے کہ میں نے ایک منٹ، ایک لہجہ دنیا کمانے کے لیے صرف نہیں کیا. پروفیشن ترک کر دیا 70 کے اندر، 71 کی شروع. پھر تنظیم قائم کی ہے. یہ قرآن کی محنت سے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی. اس کی ذیلی شاخیں قائم ہوئی. کراچی میں ہوئی، ملتان میں ہوئی، فیصل آباد میں ہوئی، پنڈی میں ہوئی، پشاور میں ہوئی، کوئٹہ میں ہوئی. ان کے تحت قرآن اکیڈمیاں بنی، ہر جگہ نہیں، کچھ جگہوں پر. ہمارے ہاں بنی، کراچی میں بنی، بڑی بنی. قرآنی درسگاہیں، قرآنی ایک سالہ کورس، رمضان مبارک میں 6 گھنٹے کی تراویح کی نماز، دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ. پہلے قرآن کا ترجمہ سنو 4 رکوعوں کا، پھر کھڑے ہو کر قاری صاحب سے سنو، پھر بیٹھ جاؤ، پھر 40 منٹ 50 منٹ، پھر اگلے 4 رکوع جو ہے ان کا مطالعہ کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ. 6 گھنٹے لگے. بہرحال اس محنت کا نتیجہ جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ 2 کام، ایک تجدید ایمان بذریعہ قرآن اور اصلاح اعمال. قرآن جب دل میں اترا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑا ہے، شرعی پردے نافذ کیے ہیں، گھروں کے اندر کیے ہیں. حرام چیزوں سے کتنے ہی ساتھی ہمارے بینک کی ملازمتیں چھوڑ کر اور آدھی تنخواہ پر جا کر کسی ملازمت پر گزارنا شروع کیا ہے. کتنے ہی تھے جو کہ رشوت لیتے تھے اور ان کے گل چھرے تھے، اور اس کے بعد ان کی سوکھی روٹی ہو گئی، گوشت ان کے گھر میں آنا بند ہو گیا. یہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے. رفتار کم ہے لیکن ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہے نہیں، ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. اس کے بعد تنظیم اسلامی قائم کی کہ بھائی اب اگر قرآن تو کہتا ہے قائم کرو دین کو، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین کے اظہار کے لیے، غلبے کے لیے، جہاد کرو اس کے لیے. سورہ صف میں بھی فوراً اس کے بعد جہاد. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور سورہ صف میں تو جو سخت آیت آئی ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت سے جمائے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے ہیں، جو حویلیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھتی ہے، اگر زیادہ ہے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. تو آؤ بھائی اب اٹھو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھا ہے تو اب اس قرآن کی پکار پر لبیک کہو. لہذا اس پر پھر تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی ہے. بہرحال 1965 سے جو میں نے لاہور آ کر کام شروع کیا، اب یہ 2005 ہے، پورے 40 برس مجھے ہو چکے ہیں. اگرچہ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے تو میں اپنے زمانہ طالب علم سے ہوں، اور درس قرآن تو میں نے میڈیکل کالج کا طالب تھا تب سے شروع کر دیا تھا، لیکن یہ تو میرے 35 سال جو ہیں، 40 برس اس کام میں لگے ہیں. اب میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں. من انصاری اللہ، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں من انصارنا اللہ. اب چونکہ جماعت ہے، تنظیم ہے، اب میں اکیلا نہیں ہوں. گئے دن کے طلحہ تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ساتھی ہیں میرے. ایک قافلہ چھوٹا سا ہی چل رہا ہے، اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اب چراغ سحری ہوں. کبھی کبھی آج کل مجھے خیال آتا ہے یہ میں اتنا ایکٹیو ہو گیا ہوں، میں 33 دن کا انڈیا کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور کم سے کم 30 دن تو روزانہ رات کو یہی نشستیں رہی ہیں، 2 گھنٹے تقریر، 1 گھنٹہ کوسچن آنسر، اور دن میں اس کے علاوہ پروگرام بے تحاشا. یہ میں نے کیسے برداشت کری ہے، کیسے جھیل لیے؟
میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میرے کمر کے اندر 2 جگہ پر جو ہے لین ہے، میرے گھٹنوں کا آپریشن ہو چکا ہے، میں کھڑا نہیں رہ سکتا، بس زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، یہ تقریر میں بیٹھا ہوا ہوں، ویسے بیٹھنا پڑے مجھے 15 منٹ تو میرے کمر میں درد شروع ہو جائے گا۔ اس حالت میں مجھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی شے مجھے جو ہے پریشان نہیں کرتی، لیکن ویسے تو میں 15-20 منٹ بھی بیٹھوں گا تو میری کمر میں تکلیف ہو جائے گی، کھڑا رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہوا یہ چراغ سحری جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، شاید یہ کیفیت میری ہے، واللہ عالم۔ بہرحال میں آخرت کے لیے بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں، میں اس کے لیے 10 سال سے منتظر ہوں، اور اپنے لیے اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر دیا، اب اللہ اگر کوئی اور کام لے رہا ہے تو یہ تو نافلۃ منہ، ان کی طرف سے ایک نفل ہے جو ہے، ورنہ میں اپنا کام کر چکا تھا۔ اب مجھے اولین تعاون جو آپ سے درکار ہے، آج میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے اور کچھ تھوڑا سا وقت صرف کیجیے، چند کتابوں کا مطالعہ کیجیے پوری طرح گہرائی کے ساتھ، اور نوٹ اس کے اوپر کیجیے، مجھ سے اختلاف ہو تو بیان کیجیے آ کر۔ منہج انقلاب نبوی، حضور نے انقلاب کیسے برپا کیا؟ اس لیے کہ یہ ہے وہ چیز، مسلمانوں میں جوش کی کمی نہیں ہے، جو خودکشیاں کر رہے ہیں جوش کم ہے ان کا، جو کاروں میں بیٹھ کر اور بارود بھری کار لے جا کر ٹکراتے ہیں، انہیں معلوم ہے ہمارے چیز اڑ جائیں گے، جوش کی کوئی کمی ہے، لیکن بھٹک رہے ہیں، راستہ معلوم نہیں ہے۔ منہج انقلاب نبوی سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھٹکتے ہی رہیں گے، مس گائیڈڈ رہیں گے۔ آج کل ہم مس گائیڈڈ میزائلز بن گئے، وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، یہ ہدف پہ لے جانے والے تیر نہیں ہیں۔ ہاں انسان اپنی نیت کا اجر اللہ کے ہاں پالے گا، لیکن یہاں نتیجہ نہیں نکل سکتا سوائے منہج انقلاب نبوی کے۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اس کا جب مطالعہ کر لیں تو پھر اس کا خلاصہ بھی دوبارہ پڑھ لیجئے، وہ ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب۔ پھر میری یہ 2 تقریریں جو میں نے پچھلے سال کی ہیں، ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات، اور ایک موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، ایک کتاب خطبات خلافت۔ یہ 3 خطبات آپ نے اب بھی سن لیے، یہی میں نے کوئی 15 سال پہلے بھی دیے تھے، 14 سال 13 سال پہلے، لیکن بہت فرق ہے۔ آپ اس کو بھی پڑھیں اور اس کے بھی ویڈیو آڈیو جو بھی بن جائیں گے وہ لیجئے، ریویو کیجئے اور تنقیدی نگاہ سے ریویو کیجئے، اور مجھ سے اختلاف ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ اور پھر اس کے بعد استحکام پاکستان نامی کتاب، یہ چند کتابیں ہیں جو میں چاہوں گا، کچھ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ہیں، فرائض دینی کا جامع تصور، بیعت کا نظام، یہ کتابیں پڑھ کر، اور پھر اگر مجھے آپ اس قابل سمجھیں کہ مجھ سے آ کر بات کریں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے تنظیم میں شمولیت کا۔ تنظیم اور اس تحریک کا تعلق کیا ہے؟ دیکھیے، تنظیم کا نام تھا مسلم لیگ، تحریک کا نام تھا پاکستان، تحریک پاکستان، تحریک پاکستان، تحریک پاکستان۔ اس تحریک کو لے کر چلنے والی جماعت مسلم لیگ، تحریک خلافت ہے ہماری، لیکن اس کو لے کر چلنے والی جماعت وہ تنظیم اسلامی ہے، اور اس کا بنیاد بیعت کے اوپر قائم ہے۔ ہم نے، اللہ کا فضل ہے اب پر کہ ہم نے یہ بیعت کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ بہرحال اب میں نے، آپ کو معلوم ہے، جو میں نے کہا چراغ سحری ہوں، میں نے تنظیم کی قیادت جو ہے، عمارت، وہ بھی اگلی نسل کو منتقل کر دی ہے۔ اب جو بھی میرے پاس وقت ہے کرنا تو یہ ہے، آخری سانس تک یہی کام کرنا ہے۔ میرا خیال ہے اگر اللہ نے ہمت دیے رکھی تو میں پھر استغفر پاکستان کے بڑے شہروں میں خطبات خلافت کے یہ اجلاس منعقد کروں، اور یہ پیغام جو ہے لوگوں تک، جتنے لوگوں تک بھی میں پہنچا سکوں پہنچاؤں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ محمد انور صاحب کی طرف سے یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے معجزے سب سے زیادہ ہیں، آپ سراپا معجزہ ہیں، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو حضرت عیسیٰ کے معجزات سے کم سمجھتے ہیں، وضاحت فرما دیں، اس طرح حضور کی شان میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، اس لیے کہ اس میں جو مغالطہ ہوتا تھا اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔
حضور کا معجزہ ہے قرآن مجید، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور کا معجزہ مانوی ہے جو حضور کے بعد بھی برقرار ہے۔ باقی تمام رسولوں کے معجزے ان کی زندگی تک تھے اور حصی تھے، آنکھوں سے دیکھے جانے والے۔ قرآن کا وہ معجزہ ہے جو روح اور عقل اور اندرونی بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ حضور کا ہے۔ البتہ جو حصی معجزات ہیں، مادی قسم کے، جو آنکھ سے نظر آ سکے، وہ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ کو دیے گئے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ When you say that Islam cannot coexist peacefully when it is under the dominance of any foreign non-Islamic power, and that in such a situation war is inevitable, then is the dominant non-Islamic power not justified in suppressing the Muslims by force, as Muslims would be the same if any foreign power would try to overthrow their rule on any piece of land? When you say that Islam cannot coexist peacefully when it is under the dominance of any foreign non-Islamic power, that in such a situation war is inevitable. نہیں، دیکھیے بات جو ہے، Islam cannot exist as a deen under the domination of some other power. But Islam can exist as a religion. مذہب کی حیثیت سے رہ سکتا ہے۔ انگریز رہے ہمارے اوپر، اسلام مذہب کی حیثیت سے باقی رہا۔ امریکہ میں بھی اسلام موجود ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، مذہب ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا۔ تو جب ڈومینیٹڈ ہوتا ہے تو وہ دین نہیں رہتا، مذہب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جد و جہد فرض ہے کہ اس کو دین کی حیثیت سے قائم کیا جائے، لیکن وار نہیں۔ کوشش کریں، جد و جہد کریں، اسلام کی تعلیم کو پھیلائیں، لوگوں کو قائل کریں، انہیں کنونس کریں۔ اگر یہ آپ کی طاقت جو ہے اور آپ کی اس دعوت کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد آدمیوں کی آ جائے، پھر آپ جو ہے تحریک چلائیں، چاہے وہ پیسفل جو ہے ایجیٹیشن ہو اور چاہے وہ کوئی آرمڈ جو ہے ریزسٹنس ہو۔ اس کے بعد از دی ڈومیننٹ نان اسلامک پاور not justified in suppressing the Muslims by force. Justified ہو یا نہ ہو، they do it. وہ آپ سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا عراق میں، وہ کسی سے فتویٰ لے کر کیا؟ ان کی اپنی لانڈی جو ہے UNO، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، تو وہ تو کریں گے اس کو۔ As Muslims would do the same if any foreign power would try to overthrow their rule on any piece of land. Definitely will do. اگر ہماری حکومت کہیں ہے اور اس پر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں دفاع کرنا ہے، اور یہ تو دنیا کا رول ہے، صرف مسلم کا کیا ہے، every man will do it. یہ ایک اور سوال ہے محمد عابد صاحب کی طرف سے، فری میسن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فری میسنز جو ہے وہ ایک یہودیوں کا ہتھ کنڈا ہے۔ یہودیوں نے 1776 میں سب سے پہلے ایک ادارہ قائم کیا تھا، دی آرڈر آف ایلومیناٹی۔ اس آرڈر کے ذریعے انہوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا میں جہاں انہیں ذہین آدمی نظر آیا انہیں امریکہ بلایا۔ یہ فورڈ فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہورڈز کا ہے، یہ اس کا ہے، آؤ۔ اب لوگ کھینچے کھینچے جا رہے ہیں، وظیفہ مل گیا، وہ تو جو ہے پھولے نہیں سوارے، وظیفہ مل گیا۔ وہاں لا کے ایک تو ان کی برین واشنگ کرو، ایک انہیں سیکس سکینڈلز کے اندر انوالو کر کے ان کی فائلیں اپنے پاس رکھو، تاکہ واپس جائیں گے تو یہی رول کریں گے اپنے ملکوں میں، یہی اونچی حیثیتوں میں ہوں گے۔ امریکہ پلٹ ہے، امریکہ سے پڑھ کر آئے، اب تو خیر امریکہ پلٹ بے شمار ہو گئے، لیکن یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے مٹھی کے اندر ہوں گے، ہم جو چاہیں گے کرائیں گے ان سے۔ یہ تھا دی آرڈر آف ایلومیناٹی 1776۔ پھر انہوں نے بنایا فری میسن کہ تمام ملکوں کے اندر جو اوپر کی ایلیٹ ہے ان کو اس طرح کے ایک ادارے کے اندر باندھ لیا جائے، اور اس میں پھر کئی کارڈرز ہیں، نیچے والوں کو اوپر کا پتہ نہیں ہوتا، اس سے اوپر والوں کو اس سے اوپر کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کون یوز کر رہا ہے، اور لوگ یوز ہو جاتے ہیں۔ کمال اتاترک واز اے فری میسن، اور وہ یہودیوں کے ہاتھ میں کھیل گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ شاہ فیصل شہید، ایک ہی ابھرتا ہوا ستارہ جو ہے عرب ممالک میں سے ابھرا تھا، اسے قتل کرایا کس کے ہاتھوں؟ بھتیجے کے ہاتھوں۔ اور اس بھتیجا کا معاملہ کیا تھا؟ ایک یہودی لڑکی کا اس کے کندھے پر سوار ہو کر اس کا فوٹو اخبار میں چھپا تھا، یہودی لڑکی کے چکر میں تھا، قتل کرا دیا۔ یہ ہے یہودیوں کے ہتھ کنڈے۔ یہ ایک اور سوال ہے
یہ شعبہ وکالت کے بارے میں ہے، یہ خود بھی وکیل ہیں، کوئی صاحب میاں محمد اصغر شاہین صاحب MA LLB درس نظامی۔ محترم مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ عمر دراز کے ساتھ ساتھ صحت و تندرستی عطا فرمائے تاکہ آپ ہمیں علم الہی سے روشناس فرماتے رہیں۔ میرا سوال وکالت کے شعبے کو اسلامی روزگار کے حوالے سے ہے، وضاحت فرما دیں، وکیل کا رزق حلال ہے یا حرام؟ وکیل کا رزق بالکل حلال ہے اگر نہ وہ جھوٹ بولے، نہ جھوٹ سکھائے، نہ جھوٹ بلوائے۔ اب ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر وکالت چل سکتی ہو تو چلائیے، اور اگر امتحان آتا ہے، فاقے آتے ہیں تو ڈٹے رہیے، ایک وقت میں ہو جائے گا کہ آپ کی ایک ایسی شہرت قائم ہو جائے کہ پھر لوگ آپ کی طرف بھی رجوع کریں۔ ورنہ عام طور پر تو کہتے ہیں خالص سچ جو ہے وہ تو عدالت میں ثابت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کچھ نہ کچھ جھوٹ نہ ملا ہو اس میں۔ اب اس حالت میں وکالت کیسے کریں گے آپ؟ یہ سعید الدین احمد صاحب ہیں، یہ M.Com۔ کیا ہم وہی نہیں کر رہے جو ایکسوڈس پیریڈ میں قوم موسیٰ نے کیا، اور کیا ہم میں بھی سامری پیدا نہیں ہوا؟ یہ علیحدہ بات کہ ہم اوور شوٹ کر گئے ہیں۔ کیا ہمیں اب نزولی ترتیب کے مطابق پہلے ایمان اور پھر قانون کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ قانون ماننے والے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں، یہ ان کی تجویز ہے، اگر آپ چاہیں تو پیدل اور پتلے اونٹوں پر میرے ساتھ حج پر چلیں، انشاءاللہ ایمان مل جائے گا۔ آپ کی تجویز کے آخری حصے سے اتفاق نہیں ہے، باقی یہ کہ میں نے تو کہا ہے کہ پہلا کام یہی ہے کہ ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اونٹ کے ذریعے سے ایمان نہیں ملتا، یہ ایمان ملے گا قرآن سے ملے گا۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گا عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ تو اس کے اوپر ہماری محنت ہے، جد و جہد ہے۔ شمشیر حیدر صاحب ہیں، آپ نے خراسان کا جو جغرافیہ بیان فرمایا اس کی کوئی تاریخی یا واضح شہادت نہیں دی، نیز اس میں ایک خاص فرقہ کے حامل لوگوں کے علاقوں کو ترجیح اور دوسرے فرقہ کے حامل لوگوں کے علاقوں کو خارج کر دیا، کیا یہ تعصب کے باعث نہیں؟ نیز آپ کے نظریہ خلافت میں فرقہ جات کے مابین جنگ و جدل اور قتل و غارت کی دو ٹوک تردید کیوں نہیں؟ میرے نزدیک تو دو ٹوک تردید ہے کہ ہمیں اسلام کے فنڈامنٹلز پر جمع ہو جانا چاہیے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ ہمیں فقہ بھی جو جتنی بھی ہیں سب کو اعتبار رکھ کر ہمیں پریسیڈنٹس کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا علمی ورثہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے یہ سوچا، امام شافعی نے یہ سوچا، امام مالک نے یہ سوچا، امام احمد ابن حنبل نے یہ سوچا، امام جعفر صادق نے یہ سوچا، امام ظاہری نے یہ سوچا، اور زیدیوں نے یہ سوچا۔ یہ سب ہمارا جو ہے ایک کامن ہیریٹاج ہے، اس سب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اثر نو اسلامی قانون کی تدوین ہوگی اب جب اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ فرقوں سے تو ماورا میں نے معاملے کو کر دیا بہت ہی پہلے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو میں نے جغرافیہ بیان کیا اس میں کون سا فرقہ ایکسکلوڈ ہو گیا۔ یہ تو میں نے کسی فرقے وارانہ نہیں، میں نے جو بھی تحقیق کی ہے وہ یہی ہے کہ خراسان کا یہ جغرافیہ اسی طریقے سے ہے۔ اور سب سے پہلے تو مجھے اس کو میں بتایا تھا خود ایک ایرانی صاحب علم نے، اسے کہا تھا خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، جو پرانے زمانے میں، اب وہ ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان کے نام سے۔ لیکن یہ کہ یہ پرانا خراسان پھر بعد اور لوگوں نے اس کی تحقیق مجھ تک پہنچائی، اسی پر میں نے کہا کہ سیستان اس میں شامل نہیں، بلوچستان۔ اب کسی خاص فرقے کا نام تو میں نے نہیں لیا کہ وہ سیستان میں کوئی خاص فرقہ رہتا ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے۔